وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے۔ السلام جی سر، علیکم علیکم السلام آفاق صاحب، کہاں سے کال کیا؟ سر۔ ویسے تو میں ابھی دبئی میں ہوں، پر ہوں میں پاکستان سندھ سے۔ اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں بھائی۔ کیا حال ہے سر جی؟ طبیعت سے ٹھیک ہے یار؟ میں اللہ آپ کو بہت عزت دے، کوشش کر رہا تھا تھینک یو سر۔ سر جی میرا ایک سوال ہے، کنفیوژن ہے تھوڑی، میں وہ آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا علیہ السلام باغ فدق کے حوالے سے کہ بیوی کو حق نہیں دیا گیا، مولا علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں وہ تو ان کے باغ خلاف فدق کیوں نہیں ان کے خلاف شورش تھی نا، ان کے خلاف شورش تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کب جنگوں سے فارغ ہو گئے؟ ان کی مائی نے لشکر نکالا تھا نا، ماسی نے لشکر نکالا تھا نا، ماسی کے بعد ان کے ماموں صاحب نے لشکر نکالا تھا، اور پھر ان کے بھائیوں نے، اچھا ہاں، آخر تک ان جنگوں کی حالت میں کب وہ فارغ ہو؟ ان کی کل حکومت ہے 4.5 سال، ان 4.5 سال میں جنگ ہی جنگ رہے، اور یہود نصارہ سے نہیں، ان کے ماں سے، جماعت کے مائی سے، اور پھر ان کے ماموں سے، پھر ان کے بھائیوں سے، خوارج سے، وہ فارغ ہی نہیں رہے، ہمیشہ جنگ کے حالات ہوتے تھے۔ اچھا، صلح حسن پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر صلح حسن ہو گئی تو ہمیں صلح کرنی چاہیے نا؟ آپ کو صلح کرنی چاہیے، کس سے صلح کرنا آپ نے؟ صلح امام حسن نے صلح کی جو معاویہ کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کس لیے صلح کی ہے؟ وہ تو آپ سے ہی میں پوچھنے آیا ہوں، اس کا تھوڑا آپ مجھے بتا دیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے جنرلوں نے معاویہ سے رشوت لیا تھا، اور انہوں نے معاویہ کو خط بھیجے تھے کہ آپ جب چاہیں ہم امام حسن علیہ السلام کو ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ان کے فوج کا سالار تھا عبید اللہ ابن عباس، ان کے چچا کا لڑکا، وہ کچھ پیسے لے کے وہ خود معاویہ سے جا کے ملا تھا، اور فوج کے افراد نے خود امام حسن علیہ السلام پہ حملہ کیا تھا، ان کے پیر مبارک کو خنجر مار کے زخمی کیا تھا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ مختار تھا مدائن میں، یہ بھی لالچ میں آ گیا تھا۔ اس کا چچا مدائن کا، جب امام علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے، اس کا چچا مدائن کا گورنر تھا، تو اس نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ معاویہ تو بڑے پیسے دے رہا ہے، ابھی بہترین موقع ہے، امام حسن علیہ السلام زخمی ہے، اس کو پکڑ کے باندھ کے لے کے جاتے ہیں معاویہ کے پاس، وہ ادھر قریب ہی تو ہے، اس کا لشکر قریب ہی ہے، وہ اتنا پیسہ ہمیں دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو عراق کے لوگوں نے غداری کی، عراق کے لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر نے غداری کی، اور معاویہ آ جاتا، یہی ہوتا، امام حسن علیہ السلام اسیر بن جاتے، پکڑ لیتے، یا اور پھر وہ سب کو قتل، سب عراق کے لوگوں کو، شیعوں کو قتل عام کر لیتا معاویہ، اگر وہ فتح کر لیتا اس صورت میں سب قتل عام ہو جاتے۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنے اہل عیال کی جان کی حفاظت کے لیے، اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، کہ ان کا خون نہ بہے، کہ بچے کو خون نہ بہے، اور بے گناہ لوگ یہاں پہ قتل عام نہ ہو جائیں، کیونکہ قتل عام ہونا حتمی تھا، شکست حتمی تھا، معاویہ کے خلاف فتح نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ معاویہ کی بہت بڑی لشکر تھی، اور سامنے سے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جو لشکر تھی وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور لشکر سب جو بڑے جنرل تھے ان کی حالت میں نے آپ کو بتا دی، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس وقت ایک ہی راستہ تھا ان کے سامنے، یا جنگ کرتے، جنگ ممکن نہیں تھا، اور وہ شہید ہو جاتے، امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے، سب اہل بیت شہید ہو جاتے، اور عراق کے سب لوگ مر جاتے، کربلا میں 72 مرے تھے نا، 72 شہید ہوئے تھے، ہاں، معاویہ 72 نہیں 7 لاکھ لوگ کو قتل کر لیتا عراق میں، اور بہت آسانی سے کر لیتا، سب قتل عام ہو جاتے۔ اچھا اور سر میں نے اب سنا ہی نہیں بھائی، اس نے بات کاٹ دی، سمجھ نہیں آئی بات، وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات میں، صحیح کیا نہیں کیا امام حسن علیہ السلام نے؟ حسن نے بے شک صحیح کیا، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو شرائط پہ بدل نہیں ہوا۔ اس کے بعد معاویہ کا ایک ساتھی تھا عمر عمر بن
हाँ عمرو بن العاص، عمرو بن العاص. عمر عمر بن عاص وہ اس وقت جو تھا وہ بالکل ہی آخری کنڈیشن میں تھا. تو معاویہ کو کوئی ایسا اور آدمی نہیں تھا جو کوئی اچھی صلاح دے. اس نے مولا امام حسن کو خط لکھا کہ بجائے میرے اوپر لشکر کشی کر کر میرے سے جنگ مسلط کرنے کے، آپ مجھے کچھ جو بھی کہیں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اس نے کچھ شرطیں تھی جو مولا امام حسن کو ایک خط لکھا کہ جو آپ کہیں گے. اس میں شرطیں بھی اس نے لکھی کہ یہ باتیں. پھر مولا حسین نے اس کو کچھ شرطیں لکھ کر دی جس میں اتنی حد تک تھا کہ اب آپ جو بھی کریں گے وہ شریعت کے اوپر کریں گے. اور بھی شرطیں بہت تھی. وہ بھی معاویہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ بالکل میں اب شریعت پہ کام کروں گا. یہ تو سن کر وہ اس کا جو ساتھی تھا عمر سعد وہ تو مر گیا کہ اس نے تو بہت کچھ مان کیا. اس نے تو ظاہر کر دیا کہ میں شریعت پہ نہیں ہوں اور اب شریعت پہ آیا ہوں. دراصل سر اس میں ایک بیچ میں بات آتی ہے کہ اہل سنت اور ہمارے بھائی اہل شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ مولا امام حسن نے اپنی حکومت معاویہ کو دے دی تھی اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو اتنا صرف آپ سے ہمیں معلوم کرنا تھا کہ جس آدمی کے اوپر مولا حسین لشکر کشی کر رہے تھے، اس سے جنگ کر رہے تھے، اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اور اپنی پوری مسلم جو عوام تھی وہ معاویہ کے ہاتھ میں دے دینا، کیا یہ آپ کیوں اور کہتے ہیں؟ انہوں نے معصوم؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جی سر میرا یہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ مولا پر جو حسن بات نے ہی اپنی جھوٹ ہے نا، حکومت آپ بات ہی جھوٹ ہے نا. آپ اگر خود نہیں مانتے تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بات ہی جھوٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، اوکے. آپ نے سے جو یہ فقرے معلوم کہا کرنا نا کہ ان کی چاہتے ہیں کہ حکومت تھی، انہوں نے اپنی حکومت معاویہ کو دیا. حکومت ان کی نہیں تھی، حکومت ان کی ٹوٹ چکی تھی. ان کے فوج کے سارے سالار معاویہ سے مل چکے تھے. ان کے پاس کوئی، ان کے ساتھی کوئی رہا نہیں تھا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس. معاویہ، حکومت معاویہ جی کے سر ہاتھ میں تھا. کوفے کا جو خلافت تھا وہ ساقط ہو چکا تھا. کوفے کے لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے. امام حسن مجتبی علیہ السلام اگر لڑائی کرنے پہ اصرار کرتے تو وہ شہید ہو جاتے. اور نہ صرف وہ شہید ہو جاتے بلکہ پورے عراق میں، مدینے میں جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، ان کے سپورٹر تھے، سب کو چن چن کے وہ قتل کرتے. تو انہوں نے صلح کیا تاکہ ان کی جان بچائی جائے، ان کے اپنے اہل خانہ اہل بیت علیہ السلام کی جان بچائی جائے. ٹھیک ہے نا، اس لیے انہوں نے صلح کیا، معاویہ سے صلح کیا. اب آپ کہتے ہیں بیعت کی ہے. بیعت اس طرح جو آپ کہتے ہیں جی سر سر بیعت نہیں کیا ہے، بس حکومت ان کو چھوڑ دیا ہے. حکومت ان کے لیے ترک کر دیا ہے. حکومت معاویہ کے لیے ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت بچی ہی نہیں. حکومت جب اپنی کولابس کر جاتی ہے، حکومت جب ساقط ہو جاتی ہے، مثلا جب امریکہ آیا تھا نا افغانستان میں، طالبان کی حکومت بالکل ٹوٹ صحیح گئی. طالبان بالکل کوئی طالبان کے ساتھ ہی نہیں تھا. طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح صحیح معاویہ نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے عراق میں، رشوتیں دی تھی فوج کے سالاروں کو، اور فوج کے سالار بھی کرپٹ تھے، وہ خائن تھے. ان کو پتا تھا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ان کو پیسے نہیں ملے گا، ان کو غداری کرنے کے، چوری کرنے کا، اور ان کو ناجائز بیت المال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا اجازت نہیں دے گا. تو وہ لوگ معاویہ کے ساتھ مل چکے تھے. تو اس لیے ان کی حکومت تھی نہیں کہ وہ حکومت کو انہوں نے تسلیم کیا ہو. اوکے صحیح سر. مگر یہ جو بات ہے کہ مولا حسن نے ترک حکومت کیا پھر چھوڑ دی، مولا حسن نے حکومت جو ہے وہ چھوڑ دی. حکومت ختم ہو چکی تھی بھائی. ترک حکومت کیا، میں نے عرض کیا حکومت نہیں تھی ان کی. معاویہ سے صلح سے پہلے، حکومت صلح سے پہلے ان کی، اگر وہ فوج کے سب کمانڈر، ابھی پاکستان کی جو حکومت ہے، اب فوج انڈیا کے ہاں فوج سے سر مل جائے، ہاں، اور آپ کا کابینہ، پاکستان کا جو کابینہ ہے وہ انڈیا سے مل جائے، تو پاکستان میں بچا کیا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کی فوج کے سب جو ہے جنرل جو ہے انڈیا سے مل جائیں تو آپ کے پاس کچھ بچے گا؟ اس کے بعد معاویہ نے سر مولا حسن کو زہر کیوں دلوایا جب کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حکومت حکومت یزید کو ملے، چاہتا تھا اس کے بعد حکومت
ہاں حکومت یزید کو ملے. اگر امام حسن علیہ السلام زندہ ہوتے تو حکومت ان کو مل جاتی. معاہدہ یہی تھا کہ معاویہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو تعین کرے، کسی کو اپنا جانشین بنائے، اور حکومت امام حسن علیہ السلام کو ملے گا ان کے بعد. تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے کہ ایک تو بنی ہاشم سے اس کو دشمنی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ امام حسن علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، ہر لحاظ سے وہ کامل ہیں. اور یزید کیا چیز ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے حکومت کا راستہ ہموار ہو. اور وہ تو اس نے اپنی زندگی میں بیعت اپنے بیٹے کے لیے لے لی تھی لوگوں سے. ہاں سب سے تو نہیں لی تھی نا، جو وہ لینا اس زمانے میں لینا چاہ رہا تھا. جب اس نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اس زمانے میں سب لوگوں سے نہیں، اس کے فکر میں یہ تھا، نیت اس کی بنی تھی کم یزید. اس نے 49 کی بات ہے، یزید کے لیے بیعت اسی وقت شروع ہوئی تھی. سب لوگوں نے بیعت نہیں کیا تھا، ابھی خفیہ اس کی باتیں ہو جا رہی تھی. لیکن سب سے پہلے اس نے امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا تاکہ یزید کے لیے بیعت لیا جا سکے. ٹھیک ہے نا. اس پاروں حکومت چھڑ دیتی اور اس موقع سے خطبہ بھی تواڈے گوش گزار کرنا. جڑا آخری خطاب ہے حضرت حسن دا، جتوں پھر سوائے آدمی رون دے کچھ نہیں رہ کر سکتا. تے امت جڑی سی او دا کی حال ہو گیا. اے امام ابن الاسیر اسد الغابہ حضرت حسن دے حالات دوسری جلد اے دے اندر فرماؤندے کہ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کام الحسن بعد موت ابی امیر المومنین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت تو بعد حضرت حسن کھڑے ہوئے. پتہ لگ گیا بھی جرنیل بھی رل گیا، پیسہ کھا لیا، مینوں گرفتار کر کے پھڑانا چاہتے ہیں. صلح کرے یا نہیں تو موت قبول کرے. موت تو ہے میرے اس موت کا کی فائدہ جدا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلنا، چپ کر کے مار دینا. ماریا بھی پھر آ جائے گا حدیث پاک اور خوشیاں منائیاں، فائدہ کچھ نہیں ہونا. کبھی حضرت حسین نے پھر وہ موت قبول کی تھی جڑی مشرق مغرب پھیل گئی. خفیہ موت نہ ہوئی، پھر علانیہ ہوئی جو نہ پھر اپنے چہرے چھپا نہ سکے. مگر حضرت حسن رضی اللہ طرف قال عباد الحمدللہ عز و جل، اے سننا دے کہ صلح کی ہے، کوئی حسن کمزور نہیں، نہ کوئی ڈراکڑا. اللہ دی حمد تو بعد فرمایا انا واللہ ما سنانا عن اہل الشام شک ولا نظر. فرمایا ہے جڑا میں شامیاں نہ جنگ ختم کر رہا معاویہ نہ سانو اپنے موقف کوئی شک ہے، اسی سمجھتے اسی سچے نہیں، نہ مینوں کوئی شرمندگی ہے بھی ساڈا اور میرے باپ دا طریقہ ٹھیک نہیں سی. یہاں چ کوئی گل نہیں، نہ سانو اپنے بارے کوئی شک ہے نہ کوئی شرمندگی ہے. وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ أَهْلَ الشَّامِ بِالسَّلَامَةِ وَالصَّبْرِ. اسی جدو یہاں شامیاں لڑ رہے سی سارے اندر ایمان دی سلامتی سی اور ثابت قدمی سی. فَصُرِبَتِ السَّلَامَةُ بِالْعَدَاوَةِ وَالصَّبْرِ بِالْجَزَاءِ. مگر ہن میں فوج دا حال ویکھدا بے نہ یہاں چ روا وہ سلامتی رہی ہے، حکمران دی گل نہیں مانتے، نہ وہ صبر رہا. وَكُنْتُمْ فِي مُنْتَدَبِكُمْ إِلَىٰ صِفِّينَ وَدِينُكُمْ أَمَامَ دُنْيَاكُمْ. جدوں تانوں میرے باپ نے بلایا سی کہ چلو معاویہ نہ جنگ لڑو، اس ویلے تواڈے سامنے دین سی اور تسی دین نو سامنے رکھ کے وہ نال شامل ہوئے. اصبحتم اليوم ودنیاکم امام دینکم. ہن صاف گل ہے کہ تہاڈا حال یہ ہو چکا کہ تواڈے سامنے دنیا ہی رہ گئی. وہ بھی دنیا دار پارٹی ہے، تواڈے چ وہ لالچ آ گیا کہ پیسے کھاؤ تے تخت مارو. الا وإنا لكم كما كنا ولستم لنا كما كنتم. اللہ گواہ سن لو اسی ہن بھی تواڈے لیے اسی طرح جس طرح پہلا سی. ساڈے کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ میرے بعد نہ میرج، مگر تسی وہ نہیں رہے جڑے پہلا سی. تواڈے حالات خراب ہو چکے ہیں. الا وقد اصبحتم بین قتیل بصفین تبکون اللہ. تواڈا ہن حال بینا بے تواڈے تو کچھ تے روندے اب ساڈے صفین تے مارے گئے. معاویہ نہ جنگ لڑنے جڑے مر تسی انہاں دا نوحہ لے کے بیٹھے جے تے ساڈے عراقیاں دے انے گھر اجڑ گئے، دلیری نہیں رہی. وقتیل بن نہروان تطلبون مسارئی. کچھ فوج دے لوگ جڑے خارجی ہو گئے سی وہ روندے دلی نے ساڈے ایسے نیک بندے جڑے نہروان مارتے، تواڈے تے انتشار ہو گیا، تسی ہن رون بہ گئے جے، لڑن جوگے نہیں رہے. فامل باقی فخاذل. جڑے ہن رہ گئے پیچھے وہ مدد کرن تو انکاری ہے. وامل باقی فسائر. تے جڑے روندے نا اپنا انتقام لبدے پھردے انہاں چ بھی اخلاص نہیں رہا. الا وان معاویہ دعانا الی امر لیس فی عز ولا نصر. فرمایا سن لو معاویہ جس گل دی دعوت دے رہا کہ حسن صلح کر لا، وہ دے نہ عزت ہے نہ انصاف دی گل ہے، انتہائی ذلت ہے کہ میری دا بیٹا ہو کے جا کے وہ ہاتھ چھاڑ دیتے ہیں. اس تو زیادہ رسول دے دین دی اور آپ دے گھر دی کوئی ذلت نہیں. کدی یہ پیو نے اور دادے نے میرے نانے دے ہاتھ اسلام قبولہ کیتا ہے. اج میں رسول دا بچہ ہی نہیں ہے، جنگاں تو بعد یہ ہم نے جو جانا پر میں نہ یہ اندر کوئی عزت ہے
نہ کوئی انصاف کی گل ہے، کسی لحاظ نہ وہ خلافت کا حقدار نہیں. وین ارت موت فرضنا ہے. ہوں گل دس جو تھی بیٹھے سنتے جے، اگر مرنا چاہتے جے تو حسن بالکل ہتھیار نہیں چڑھتا. جے تھی موت چاہتے جے کہ شہید ہونا رب نال ہے، میں وہی صلاح انہوں واپس کر دیا. وحاکمنا اللہ عز وجل بذبح السیوف، تے تلواراں دی ٹھارنا فیصلہ کریے جویں اللہ کرے. وین رتم الحیات قبلنا وخذنا لكم الرضا. تے جے جینا چاہتے جے بھاویں چھتر پیندے رہنا سی چاہنے دنیا چ رہندے جویں ہن ہو گیا. کوئی آ جائے ایتھے خدا دی قسم اللہ اپنا دے ہندوستان آ بڑیا نا، امریکہ اگر کسی نے کوئی نہ چاہے نعرے مارنے والے نکلے مرحبا مرحبا. دلیل قوم ہو چکی، وہ غیرت خودداری نہیں رہی مسلمان مر جانے سڑکوں کے نکل ان آگوں آخر شاباش شاباش سکھ جی آ گئے مہاراج ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا جی تھی یہ چاہتے جی نا میں شہید نہیں ہونا جینا ایسی پاویں دل میں پھر صلح قبول کر لاں. واخذنا لكم الرضا تے او دیکھو تہاڈے لئی لے لواں فیصلہ بچا لے انہاں دی جان چھڈ. فنادى القوم من كل جانب البقیہ جواب کی ملیا حسن سارے پاسے آواز آئی البقیہ اسی صلح چاہنے اسی صلح چاہنے اسی نہیں جنگاں چاہنے. فلما فرضوا امر الصلح جدو کلیاں چھڈ دتا فرمایا جاؤ تسی جانو تہاڈا حاکم میں مدینہ شریف نو جا رہا. بعد جو کچھ انشاءاللہ اگلے جمعے تہاڈے سامنے آ جانا. بعد پھر 20 سال دے اندر حضرت معاویہ نے صلح دا کی حال کیتا. اور جس طرح امام ابن حجر فرماؤندے جنیاں گلاں منیاں اور اس تو بڑا حادثہ کوئی نہیں. ایڈی وڈی صلح دہلی دا بیٹا حکومت چھڑ رہا دوسرا لے لیا وہ تحریر ہی نہیں ملی کہ انہوں دونوں نے آپ صلح کی ملیا میٹ کر کہ لوگوں نہ شرطاں لبن نہ اور جڑیاں آئیاں گلاں جھوٹیاں بنا حضرت حسن نے آخیا اتنا لکھ مینوں دیا کریں میرے بھرا نوں یعنی جی پیسے دے لالچی ہوں حکومت چھڈن دیا اسلامی حکومت برباد ہو رہی ہے تو صلح آیا تو پیسے دیا کریں سر کڈا جھوٹا پروپیگنڈا. اس تو میڈیا بڑی ظالم چاہیا کہ بدنام کر دیو لوگوں کیوں تو پیسے دے پکے اور اس گل کا نشان ہی مٹاتا جڑا آپ نے آخیا سی اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے تینوں عمل کرنا پਊ گا اور جو سیرت الخلفاء راشدین ہے وہ پابند رہے گا. اے شرط جڑی ایڈی فتح ہے امام حسین دی جڑی امیر معاویہ نو ذلیل کر کے جنے چھڈ. اج امت دا کوئی بندہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امیر معاویہ خلیفہ راشد انہیں قرآن و سنت عمل کیتا. سب کہندے کہ دور ملوکیت دا وہ پہلی شرط تو پھر گیا. اور دوسرا کیا کہ میرے باپ تے جڑا سب و شتمداد بند کرنا جڑا ممبراں تے لعنت ہوندی ہے روکنا. ایک دن نہیں انہوں روکیا. کوفے دے ممبر تے حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی بیٹھا تے امیر معاویہ بیٹھا کلے نوں کھڑا کر دے صلح تو بعد لعنت کر رہا ہے. اور اس وقت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے بنوئی وہ بھی دساں جنت انہوں نے آخیا کنوں گالاں کر دے نال دے نے آخیا علی انہوں نے کہا توبہ توبہ تو بنا ظالماں نو ویکھو اس بندے سے لعنت کروا رہا ہے جس بارے میں خدا نو گواہ کر کے آخنا کہ اللہ دے رسول آخیا سی علی جنتی ہے. یعنی ایک شرط بھی عمل نہ ہویا پیراں تھلیاں روتیاں حکومت کھوئی سب سیاں تو مکر. اور جڑا یہ سی کہ پچھلیاں رنجشاں پاروں حضرت علی دے حامیاں جو کسی نو نقصان نہیں پہنچاؤنا سر اڑ گیا. حضرت حجر بن علی دے ساتھی سر اور حضرت حسن دا خط حسین دا موقع ملے تو سنا یہ بات لمبی ہو جاتی یہ کوئی تھوڑی جی قیامت ہے. حضرت حسین نے لکھا آ شرطاں تو منیاں سی کتنے یحییٰ بن عبداللہ حضرمی دا پورا قبیلہ قتل ہو رہا کتنے حجر بن علی ماریا جا رہا اور کتنے جڑیاں شرطاں. اے امام ابن حجر خود لکھ دے کہ جو کوئی صلح ہوئی سی ایک شرط تے بھی امیر معاویہ نہیں رہے نہ انہوں نے پورا کیتا. حکومت اپنی کھوئی تے اللہ اللہ اس موقع دے فرماؤں دے فلم ينفذ للحسن من الشرطین شیء اے پوائنٹ سکا کہ حسن دیاں منوائیاں شرطیں ایک بھی پوری نہ ہوئی. پھر حکومت تے قبضہ ہو گیا حسن بے بس ہو کے مدینے چلا گیا. مدینے دے ممبر تے حضور دی قبر دے کول بہ کے جمعے دے خطبے سنتا رہا کہ علی جڑ دی محبت رکھنے والے لعنت حضور بھی سنتے قبر. حضرت ام سلمہ نے کہا سی کہ لوگوں تہاڈے تے ممبراں تے لوگ رسول اللہ نو گالاں کردے تو نہ کہا کس طرح فرمایا کہندے نہیں کہ جڑا علی نال محبت کرے تے میرے تو زیادہ کون جاندا کہ نبی پاک سب تو زیادہ علی نال محبت کردے کتھوں تک تہاڈی مار جاندی. مگر بے بس ہو صلح پامال شرطاں تباہ اور جس پاروں پھر حضرت حسین نو حق پہنچ گیا. اس صلح دا نتیجہ جڑا وہ اس تو سمجھ آوندا پھر کہ کیوں کیتی. جویں آپریشن پہلا بھی ڈاکٹر کر سکتا مگر اجے پھوڑا پکا نہیں نالائق تھوڑا پکن دے تاکہ ہر کوئی ویکھ لے بھی سوائے ہن آپریشن دے کوئی چارہ نہیں. یہ 20 سال تاجے نو فری ہینڈ دتا تے جڑا پردہ پی گیا نا یہ بھی صحابی ہے حضرت عثمان دے خون دا طالب ہے. لوگ سادہ لوگ سمجھ یار ٹھیک ہی ہے یہ ننگا ہون دے یہ ظلم آن دیو
یہ زکات نو لٹے، یہ نماز تباہ کرے، یہ حج برباد کرے، پھر امت ویکھے کہ جڑا علی لڑدا سی تو دی اولاد بھائی تخت دا مسئلہ نہیں، یہ دین دے خلاف ایک ریئیکشن ہے کہ جو رسول اللہ نے کیتا سی انہوں برباد کرنا چاہیے. یہ حدیثاں سے سننا تے کہ جو حج چلی کرنا سی وہ دے خلاف. اور جدو ابن عباس نے لوگاں جا کے دسیا کہ معاویہ نے کیتا، لفظ فرمایا انہوں نے کہ لعنت ہے تے علی دے بغض نے سنت نو بھی چھڈ دیتا کہ وہ علی سنت تے عمل کر رہے. میں اور دعائی خدا دی کوئی ہوش کرو، کیوں تسی بھلے جے اج تک مشرف دے دور تے پہنچ جائے. نتیجہ اسے گل دا کہ ظالم بہنے شروع ہو کر تلوار دے زور نہ دنیا میں چپ کرا کہ بولو نہیں جلتا سر اڑاتے نیک لوگوں. اس پاروں امت جڑی سی اور روئی چیخی چلائی. اے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ کئی بیوقوفوں نے سمجھ لیا حضرت حسن نے حکومت چڑھتی تو معاویہ خلیفہ بن گیا. میں کوئی کرنے والی گل کرو. رسول اللہ دے ملوکیت کا دور شروع ہونا 132 صفحہ اور کتاب مرقات المفاتی جلد 10 تو فرماؤں دے ہے کہ یہ گلاں جڑیاں نا کہ حضرت حسن نے حکومت چڑھی جو ان خلیفہ ہے کوئی چیز نہیں، بالکل ایسی نہیں گلاں صحیح ہے. یہ کہ اس تو بعد بھی وہ ملوک سے بادشاہ کوئی اسلامی حکومت نہیں، نہ ایڈا دین نہ کوئی تعلق. تو اتنے فرماؤں دے کہ 124 سوے فرماؤں دے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی بھی بخاری شریف سب سے حضرت حذیفہ نے آکھیا اس طرح خون ریزی ہونی صلح ہونی. اس صلح نو اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ہدنا تو نہ دخن. حدیث دے لفظ کہ صلح صرف اتوں ہونی ہے وچ ادا ہی اگ بلدی ہونی، ادا ہی آپس عداوتاں دشمنیاں ایک دوسرے دے ویر ہونے ہیں، صرف بظاہر پردہ پی جانا صلح. اتنے پھر ملا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یکون اشارہ علی صلح الحسن مع معاویہ و تفویض الملک له و استقرار امارت له کہ جڑا آپ نے دسیا ہوئی ہے کہ وہ صلح بظاہری صلح ورنہ ہے سارا کچھ ہوتا ہی شرارت. وَبِ يَظْهَرُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِصُلْحِ الْحَسَنِ لَمْ يَصِرْ خَلِيفَةً خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ خِلَافَ ذَلِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى 124 فرماؤں دے تو صاف پتہ چل گیا کہ اس صلح نو کوئی بہانہ نہ بناوے کہ علی حسن نے صلح کر رہی سے مہر لگ گئی معاویہ دی حکومت ٹھیک ہے یہ معاویہ خلیفہ نہیں بنیا. سوال اب کرنا چاہتے ہیں آپ سوال آپ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب غامدی صاحب کی شاگرد ہیں. غامدی صاحب کے شاگرد جو جی چاہے کیا میں غامدی صاحب کا سب پڑھتا رہتا. اور اب میں نے پورا ایک جو ہے نا چھاپر ان کی ساری کتابوں پر انڈر لائن کر کے رکھا ہوا. صرف میرے پاس وقت نہیں کہ میں لکھوں ورنہ غامدی صاحب کو میں بتاتا کہ اس علم کے برتے پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی رجم پر لکھتے ہو کبھی پردے سب کے آپ کو اگر وقت ملے نا تو آپ مہربانی کر کے میرے پاس ضرور آئیں. غامدی صاحب کا جو آپ کے پاس وہ ہاتھ میں پکڑیں آپ کو دکھائیں گے کہ کیا چالاکیاں یہ لوگ کر رہے ہیں. امت کو بیوقوفوں گزری کہ سارے عالم اور امام بیوقوف تھے اب دین اترا. آپ پوچھ لیں آپ بھی جو پوچھنا کریں سوال نہیں کریں آپ کریں جو سوال کریں. آج کوئی اصل میں نا یہاں شیعہ عالم آئے ہوئے تھے 2 تو وہ ان کو صلح حسن کا مناسب جواب نہیں دے سکے. صلح حسن اگر نہ ہوتی تو امام علیہ السلام کا میدان میں آنا بالکل بلا جواز ہوتا. یہ 20 سالہ دور کے بارے میں یہ میرا بھائی جو ہے نا مجھ سے لے لے حدیثیں تاریخ نہیں پیش کروں. اس نے نمازوں کے ساتھ کیا کیا، زکوٰۃ کا محکمہ کس طرح تباہ کیا اور خلاف شریعت غیر مسلموں کو ساری حکومت حوالے کی، محکمہ تعلیم یوحنا کے حوالے کیا، شورا کے لیے سرجون کو اپنا مشیر بنایا عیسائی کو. اور امام علیہ السلام کے خلاف جب عبید اللہ ابن زیاد کو یزید تو اس کو نکال ہی دینا چاہتا تھا نا کیونکہ اس کے والد نے مخالفت کی تھی کہ یزید کو ولی اعظم بنائے یہ کوئی ہے مسلمان قبول کریں گے اس کو. وہ اس وجہ سے ناراض تھا یزید سے چاہتا تھا کہ میں عبید اللہ کو ہٹا دوں. مگر جب امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیش آ گیا تو اس نے بھی سرجون کو بلایا کہ وہ میرے والد کا یہ مشیر تھا عیسائی. اس سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا وہ مشورہ دیتا تو قبول کرتا. اس نے کہا یقیناً. تو اس نے کہا میں تیرے باپ کی جگہ میں اس کا مشیر تھا. یہ کام صرف عبید اللہ کر سکتا. برخاست نہ کر بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی اس کے حوالے کیا. اس کے قصاب کو بھیج دیا تو سارا معاملہ ہی اٹھ گیا، شہر بس ہو گیا. مسلمانوں کی حکومت کا کوئی حال نہیں رہا. یہ وہ 20 سال کو پڑھے نا کہ کس طرح صحابہ کے حضرت حجر بن علی اور اس کے ساتھیوں کے سر اڑائے گئے، کس طرح ممبروں پر لعنت کی. اور اس لیے عید کا خطبہ پہلے کر رہی ہے
اور اس کے لیے کسی اور کی گواہی بھی نہیں. ابن حزم جو اتنے بڑے ظاہری ہیں، خود اموی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ خطبہ تھا جس کو لوگ سنتے، اور ناراض ہو کر لکھتے ہیں المعلم لعن اللہ، جو ان پر لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرے. تو کوئی حال تھا اس وقت. یہ 20 سالہ دور جو نا حضرت حسن کی صلح کی برکت سے ننگا ہوا، ورنہ یہ پردہ پڑا ہی رہتا کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لینا. ہاتھ میں حکومت آ گئی، قاتلان عثمان میں سے کسی کو پکڑا، پھر کسی کو سزا دی. حضرت علی پر ایک کا نام لے جس کو یہ معاویہ نے کچھ سزا دی. ایک ڈھونگ تھا، مدینہ میں آیا اور حضرت عائشہ جو حضرت عثمان کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا چچا جس نعرے پر تو نے یہ حکومت حاصل کیا اب اس کا کچھ بھی نہیں بنایا. کہنے لگا آرام سے بیٹھ. بڑی مشکل سے لوگ سیٹ ہوئے، میں جانتا ہوں اب بھی لوگ دل سے ناراض ہیں، پھر میں فتنہ کھڑا کروں، بیٹھ آرام سے. کوئی کسی نے قصاص نہیں لی. تو یہ امام حسن صلح نہ کرتے پردہ نہ اٹھتا. سارا پردہ اس صلح سے اٹھا ہے. خدا کے لیے وہ میری جو ہے نا صلح حسن پر کیس، وہ تو شبلی صاحب چھپوا دیں کہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بیٹھا تھا تو اسلام آباد سے ایک پولیس کے بہت بڑے افسر کا فون آیا، شیعہ تھا. اس نے کہا میں یار لاہور گیا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کیس دی. اس نے کہا ساری عمر آپ شیعوں سے سنتے رہے، ہم بھی شیعہ ہیں، کوئی حسن علیہ السلام کی صلح نہیں سمجھا سکا. الٹا دل میں گلا پیدا ہوتا تھا کہ ایسے آدمی کو حکومت دے دی. یہ سننے کے بعد شبلی صاحب اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ فون اس لیے کیا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں سیدہ زہرا کا دامن ہوگا، تیری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا کہ تو نے اس بچے کا جو دفاع ڈیفنس کیا کوئی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میدان میں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، حدیث کی کتاب اور اس میں صحیح ترین روایتیں جن کو محدثین نے چھان پھٹ کر کہا کہ یہ صحیح ہے، ان میں دیکھ لیں کہ کیا حال کیا تھا. ایک سوال اور یہ پوچھتے رہتے ہیں، پوچھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بد دعائیں دیتی تھی نماز پڑھنے کے بعد معاویہ صاحب؟ معاویہ اور اس کے گورنر نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا. اب یہ لوگ جو جی چاہے محمد بن ابی بکر کو کہتے ہیں، اور کہتے اس لیے ہیں کہ اس کی والدہ سے امیر المومنین نے نکاح کر لیا تھا حضرت وہ وقت کے بعد، بہت ماں بنت میس ان کے گھر آ گئی تھی، اس کو آپ نے پالا تھا. در پردہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قتل عثمان جو ہے نا وہ سارا جو نا پلان حضرت علی کا تھا، انہوں نے اپنے ربیع اور پالتو بچے کے ذریعے یہ کرایا. محمد بن ابی بکر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اب جو ڈاکٹریٹ کی ہے نا ایک عالم نے وہ کتاب تازہ آ گئی، فتنہ تو مقتل عثمان ابن عفان، مدینہ یونیورسٹی. اس نے کہا خدا کی قسم ایک روایت بھی نہیں ملی کہ محمد ابن ابی بکر نے کچھ ساتھ میں کیا، جتنی یہ سب جھوٹی کری 2 جلدوں میں. صرف علی کو بدنام کرنا چاہتا. اگر محمد بن ابی بکر ابو بکر کا ہی ہوتا نا کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، کیونکہ علی نے پالا، ان کے گھر میں والدہ تھی، اس لیے غصہ نکالتے ہیں کہ کہیں سارا قصور علی کا. اور انہیں حکیم فیض عالم نے لکھا بھی کہ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، ایک آدمی بھیجتے تھے، پوچھتے تھے حضرت علی علیہ السلام کہ قتل کیا یہ ظالم کسی ایک حد پر رکے. یہ چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے، خلافت راشدہ اس نے لکھی کہتا 3 خلیفے پہلے بعد میں چوتھا معاویہ. علی کب خلیفہ تھا؟ اس کا دور فتنے کا دور. اس لیے میں کہتا ہوں نہ آپ سنیوں سے ناراض ہوں نہ وہ شیعوں سے ناراض. شیعہ سنی جو ہے ان کے نظریے اس بارے میں ایک ہی ہیں. پہلے خلفاء جو ان کو آپ سمجھتے ان کے علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، کوئی بات نہیں. جمہوری حاکم میں بھی شاید اس وقت ہوتا تو یہی رائے دیتا کہ علی علیہ السلام رہا، یہ کوئی بات ہے. مگر اس کو معاویہ اور اس کی ضروریت کو جو رائے دیتے نا یہ کوئی سنیت نہیں، نہ اس کا سنیت سے کوئی تعلق. یہ تو ظالمانہ حکومت، ایسا رواج جس نے دین اسلام کو بدنام کر دیا. حسین علیہ السلام کے بارے میں تبھی تو اقبال نے پورا ایک باب لکھ دیا تا قیامت کسے استبداد کر. ڈکٹیٹرشپ کی جڑ تو آپ نے کر کہ امت کو پوچھے بغیر زبردستی بیٹھنے والا کب خلیفہ ہو سکتا؟ وہ تو غاصب ہے، امت کا حق چھینتا. نقش اللہ بر صحرا نوشت کرتے. تم کہتے حسین نے خون دیا، خون نہ کہو، خون سے لا الہ الا اللہ لکھا کہ اللہ کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو ماننے والا غیروں کے سامنے نہیں جھکتا. ماں سے اللہ را مسلمان بندہ رہے پیش فرعون نے سر بندہ نے. مسلمان اللہ کو مانے اور پھر کسی فرعون کے سامنے جھک جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو غامدی صاحب بھی ہمارے محترم ہیں مگر وہ باتیں غلط کرتے ہیں، بالکل حوالے ادھر ادھر سے کاٹ کر. جو کمزور ہوتا ہے اس کو کبھی بنا دیتے ہیں، جو کبھی ہوتا ہے اس کو بہانوں سے صحیح بنا دے. آپ اگر تکلیف کریں اور بے شک شبلی صاحب آپ کے گھر بیٹھ جائیں، ان کے گھر چلے جائیں، میں وہ کتابیں ان کی جن پر نشان لے جاؤں گا، ان کو کہوں گا غامدی. میں المورد گیا تھا، وہ پھر اپنے جائے وہ ظہیر صاحب جو تھے نا، ظہیر صاحب ہی ملے.
حضرت معاویہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ شرط ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، وہ شرطیں بتائیں، شرطیں کیا تھی؟ حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کی صلح پر دو باتیں ذہن میں رکھیں، شرطوں کو تو میں طے کر لیتا ہوں، مجھے یہ بتائیں صلح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کوئی شرطیں رکھی تھیں، آپ بھی مان رہے ہیں یار کوئی بھی شرطیں تھیں لیکن صلح تو تھی۔ آج جو صلح حسن نہیں مانتا وہ شرط حسن مانے گا؟ جو صلح حسن نہیں مانتا یار وہ شرطیں جو حضرت حسن حضرت معاویہ دو پارٹیوں نے ایک دوسرے کی رکھی وہ مان لی گئی، اس شرطوں پہ عمل ہوا، پوری زندگی حضرت معاویہ کی خلافت میں یہ دو بھائی نہیں اٹھے۔ جب مسئلہ یزید کا آیا تو حضرت حسین اٹھے اور ٹکرائے جیسے ٹکرانے کا حق تھا، لیکن حضرت معاویہ تو ان صلح پر برقرار تھے نا، تو صلح مان لے میں شرطیں بتا دوں گا۔ نمبر 2، ان شرائط میں پہلی شرط یہ تھی کہ آپ اپنی زندگی میں یہ خلافت ہم سے لے رہے ہیں، فلاں زمین کا خراج، فلاں زمین کا خراج، فلاں جگہ کا خراج یہ اس طریقے پر تقسیم ہوگا، وہ اس طریقے پر تقسیم ہوا۔ ان میں سے بہت سی شرطیں تھیں، اہل بیت کے معاملات تھے، صحابہ کرام کے معاملات تھے، جنگ ہوئی ہے جن لوگوں کے دل میں اس جنگ کی ابھی تک آگ موجود ہے ان کو ٹھنڈا کرنا، پوری باتیں تھیں، تو ہو گئی تھی صلح، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ وہی بات ہے ایک بندہ کہے قاری عبدالسمیع صاحب کے ساتھ فلاں بندے نے راضی نامہ کیا ہے، شرط کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی شرطاں چھڈو، راضی نامہ ہو گئے، بھائی بھائی بڑھ گئے، تینوں کیڑا مسئلہ ہے؟ یار عجیب بات ہے، میں بعض اوقات بہت عقل والا سوال کریں، یہ وہی بات ہے ایک چور نے چوری کی، پکڑا گیا، لوگوں نے گدھے پہ بٹھایا، منہ کالا کیا اور مار مار کے دھکے دے دے کے گھر پہنچایا۔ جب یہ میراثی گھر پہنچا نا تو بیوی کے سامنے یوں فخر کر کے اکڑ کے کہتے ہیں ہاں لوگوں نے تو بڑی کوشش کی مجھے سواری سے نیچے گرا دے لیکن اللہ نے عزت دی ہے۔ بات پوری کیا کرو، صلح حسن ہو چکی ہے، تم اپنے بارے میں بات کیا کرتے ہو؟ دشمنان اہل بیت سے بغض رکھنا ایمان کا حصہ ہے؟ جی بالکل حصہ ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے نا کہ بنو امیہ دشمنان اہل بیت نہیں ہے، اور بنو امیہ وہ خاندان ہے جو دشمن رسول تھا پھر دوست رسول بنا۔ حضرت رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 کا رشتہ بنو امیہ میں ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا اپنا رشتہ بنو امیہ میں ہوا ہے، قرآن کریم کو حضور نے بنو امیہ سے لکھوایا ہے، بنو امیہ کو حضور پاک علیہ السلام نے خلافت کی خوشخبری سنائی ہے، یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ۔ کیسے کہتے ہو؟ ہم بنو ہاشم کے غلاموں کے بھی غلام ہیں لیکن بنو امیہ کے بھی تو قدردان ہیں، آپ کہتے ہو بنو امیہ غلط ہے، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل۔ بہقی کی روایت ہے، فرمایا جہاں میں نے بچی دی ہے یا جہاں سے میں نے رشتہ لیا ہے جبرائیل آئے ہیں، اللہ کے حکم سے دیا اور لیا ہے۔ تو حضور پاک کی بیٹیوں کے لیے 3 بار جبرائیل بنو امیہ کے لیے آئے تھے۔ کیسی بات کرتے ہیں یار؟ یہ کہتے ہیں یہاں پر بغض تھا، اور بغض تھا تو محبت بھی آ گئی نا، جنگ لڑائی میں ہو گئی، بعد میں صلح ہو گئی، یہ کیا بات؟ یہ تو وہی بات ہوئی کوئی کہے حضرت عمر نے حضور کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اگلا کہے پھر معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے تھے، اگلی گل نہیں دسنی۔ آپ مثال ایسی ہے، کوئی کہے گا یہ جو میری امی ہے نا اس کا شروع میں میرے ابو سے پردہ تھا، تو پردہ تھا تو نکاح ہوا نا، تے پردہ نہ اتردا تے تو پیدا ہونا سی؟ یار پرانی بات کر، کیا بات کرنی ہے؟ عقل کی بات بندہ کرے، وہ بات کرے جو بات بننے والی ہو۔ جی دشمن اہل بیت میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم جسے چاہو دشمن بنا دو، جسے چاہو دوست بنا دو، تھوڑا بنو ہاشم سے بنو، بس ایسی تو بہت سی ایسی باتیں جو کی جا سکتی ہیں جیسے حضرت فرما رہے ہیں، لیکن بنو امیہ میں سے آپ اس طرح سب کو ظالم کہیں گے، کیسے کہیں گے سب کو ظالم؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو، بنو امیہ کے تحفے تو حضرت علی قبول کیا کرتے تھے، حضرت علی کو شادی پہ پہلا تحفہ کس نے دیا ذرا بتائیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی پر سب سے پہلا تحفہ حضرت علی المرتضی بنو ہاشم کے گھر بنو امیہ کا آیا تھا، زرہ حضرت عثمان نے تحفے میں دی تھی۔ بنو امیہ ایسے تھے، منہ شیشے جویک۔ آخری چیز ہے یہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو یہ اکثر پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، اور وہ یہ ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے 2 عظیم گروہوں میں،
جس طرح فی باغیہ کا ترجمہ نہیں نے کیا باغی جماعت، یہاں عظیم عربی والا، اور اس سے مراد وہ عظمت والا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت عظمت والی کیسے ہوگی؟ ورنہ قرآن میں جو یہ آیت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت عظمت والا عذاب ہے۔ ہاں اے بھابی نہیں ترجمہ کرنا سی، بہت بڑا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، عظمت والے نہیں، عظمت والی حضرت علی کی جماعت ہے۔ اور پھر دوسرا جھوٹ کہ حسن صلح پسند تھا اور علی جنگ چاہتے تھے۔ حسن صلح پسند تھا تو حسن نے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں لڑی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو تم حضرت حسن کی صلح والی حدیث پیش کرتے ہو اس میں بھی موجود ہے کہ حضرت حسن صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر حضرت معاویہ کے سامنے آئے تھے، صلح کرنے نہیں، جنگ لڑنے۔ یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح ہو جائے گی۔ میں نے منجی ٹھوکی تھی نا، آپ نے دیکھا تھا نا، وہ جی ٹی وی کے اوپر صلح حسن کے اوپر پروگرام ہوا تھا، آج تک ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ ہے۔ میں نے کہا تھا پوری حدیث پڑھو، تم کہہ رہے ہو حسن صلح پسند ہے، حسن تو جنگ لڑنے آیا تھا۔ حضرت معاویہ نے صلح کی پیشکش کی تھی، اور سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر کافر بھی صلح آفر کرے جنگ کے دوران تو کافر سے بھی صلح کر لینی ہے، سیز فائر کر دینا ہے۔ تو حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمان تھے، کہتے ہیں چلیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خلافت کیوں ان کے سپرد کر دی؟ ہاں، یہ اگر سپرد نہ کی ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ اس بندے نے حضرت علی کے خلاف خروج کس وجہ سے کیا تھا؟ بعد میں پوری زندگی نہ قصاص عثمان کی کبھی کوئی بات ہوئی، نہ کوئی معاملہ چلا، معاملہ ہی کسی اور طرف چلا گیا۔ کربلا کی قربانی رائے گاہ جانی تھی، اگر صلح حسن نہ ہوتی کبھی بھی یہ معاملہ ایکسپوز نہ ہوتا۔ ان شرائط کی جو دھجیاں بکھیری گئیں اس کے بعد پتہ چل گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ شرائط کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی مختلف جگہ آ کے ویڈیوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف ان وہابیوں سے پوچھو کہ تم کہتے ہو ہم محدثین کے منہج پہ ہیں، ایک محدث بتاؤ جس نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہو۔ سب نقل کرتے آئے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں ثابت ہی کوئی نہیں۔ اور غامدی صاحب جن کا قرآن و حدیث سے کو لینا دینا نہیں، تاریخی روایتیں لے کر بنو امیہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، آپ تو بخاری مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہو ثابت نہیں ہے؟ تمام محدثین نے یہ نقل کی ہے، جس محدث نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے صحابہ کرام کے حالات زندگی کے اوپر۔ اندلس میں بہت بڑے اہل سنت کے امام تھے 5ویں صدی ہجری کے اندر، انہوں نے یہ ساری شرائط نقل کی ہیں اور باقاعدہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، صلح حسن والی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ جب 40,000 کا لشکر لے کر آ رہے تھے حضرت حسن، تو حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم لڑے اس طرح اور اتنے لوگ مارے گئے تو مسلمانوں کا بعد میں کیا بنے گا؟ اور وہ راوی کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو بہتر تھا، یعنی حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص میں سے حضرت معاویہ بہتر تھے کہ انہوں نے کم از کم خیال کیا کہ یہ دوبارہ سے جنگ ہوئی تو کیا بنے گا، کیونکہ عمرو بن عاص کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ معاویہ میں پہاڑوں جتنا لشکر دیکھ رہا ہوں، حضرت علی کی روح کا نہیں، حسن ابن علی کا، جسے کہتے ہیں صلح پسند، لو سامو، یہ اپنے مخالف کو پچھاڑے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ مارے گئے تو پھر مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ پھر میں خلافت سنبھال لوں گا۔ حضرت معاویہ نے کہا لے یہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے 2 بندوں کو بلوایا اور کہا کہ جاؤ حسن کے پاس اور اسے کہو کہ صلح کی آفر ہے ہماری طرف سے۔ اب صلح کی آفر ظاہر ہے کچھ دو کچھ لو، یعنی ابھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ صلح کسی شرائط کے اوپر ہوتی ہے، اور صلح حدیبیہ بھی شرائط کے اوپر ہوئی تھی، صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ شرائط کے اوپر ہے، اس میں امپلائڈ ہے۔ اسی حدیث کا ایک طریق المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اسی سند کے اوپر 4808، یہی حدیث ہے سیم۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ پھر حضرت حسن نے کچھ شرائط کے اوپر صلح کر لی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ لو سامو، یہ کہتے تھے شرائط کا لفظ دکھائیں، یہ موجود ہے المستدرک للحاکم میں، بخاری کی حدیث ہے۔
پوری حدیث وہی ہے, اینڈ پہ یہ الفاظ موجود ہیں. اور اس سے بڑی بات, کسی محدث نے کبھی انکار نہیں کیا. یہ جو میں نے 5 شرائط بتائی ہیں, جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی, میں اینڈ پہ تعارف بھی کرواتا ہوں, کہ حضرت معاویہ نظام حکومت خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلائیں گے, اور اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے, اور حضرت اگر حسن زندہ ہوئے تو خلافت وہ سنبھالیں گے. جو بنو ہاشم ہے انہیں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو خمس قرآن میں اللہ نے رکھا ہے, وہ حضرت معاویہ نے نہیں رکھا, وہ ملتا رہے گا. اور حضرت علی کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا, ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی قتل ناحق والا معاملہ نہیں ہوگا, جو بعد میں سب کچھ ہوا. حجر ابن عدی کا بھی قتل ہوا, اور یہ سارے معاملات ہوئے, سب و شتم بھی ہوا, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میری الحمدللہ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. آج کی ڈیٹ میں میرے بھائی صلح حسن منسوخ ہے. صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جس دن حضرت حسن کو زہر دیا تھا, 49 ہجری میں. پھر بھی کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا تو 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد قیامت تک کے لیے صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے. جس طرح صلح حدیبیہ بھی مشرکین عرب نے توڑ دی تھی, صلح حسن بھی ٹوٹ چکی ہے, کیونکہ شرائط کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور شرائط وہ جن کے اوپر اجماع ہے, جو محدثین نے نقل کی ہے. آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی انکار کرنے کی. اتنی شرم یا ان میں بھی تھی, حالانکہ اس زمانے میں جو تھے وہ شیعہ کے خلاف زیادہ ہارڈ لائنر تھے ان کی نسبت. یہ تو پھر بھی امن کمیٹی کے چکر میں, مرغے پھاڑنے کے چکر میں, محرم میں اور میلاد میں کٹھے سارے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں بھی ہمارے جیل میں بھی اتنا احترام ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, باہر نکل کے ممبروں پہ گالیاں نکالتے ہیں. وہی پولیٹیکل لیڈرز آپ دیکھ لیں, کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بیٹے کی شادی ہو, کسی آرمی چیف یا جنرل کے بیٹے کی شادی ہو, یہ سارے صحافی, سارے پولیٹیکل لیڈر, ساری جماعتوں کے وہاں ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور باہر نکل کے آپ کو اور مجھے لڑاتے رہتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. تو اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. یہ کافی لمبا ہو گیا لیکچر, لیکن ابھی بھی کافی ساری باتیں باقی ہیں جو میں نے نہیں کی, لیکن اس کے لیے ہم اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف کرواتے ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں. شہداء کربلا کی نسبت سے 72 کا نمبر لیا, ورنہ 33 نمبر کے اوپر غدیر خون کے 8 طرق میں نے ایک ہی نمبر کے انڈر جمع کیے ہیں. تو حدیثیں 200 سے بھی زیادہ ہیں, اکثر بخاری مسلم سے ہیں. ادر دین بخاری مسلم کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ اماموں کی تحکیم صحیح والی نہ لگی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک ضعیف ہو, دوسرے کے نزدیک صحیح ہو, لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جو سب کے نزدیک ضعیف ہو. لہذا جو البانی صاحب کی تحکیم پر اعتماد کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی حدیثیں اس میں سے لے لیں, جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم پر اعتماد کرتے ہیں وہ لے لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نکال دیں یا اس کو باقی رکھیں, اور اس کو نکال دیں اس کو باقی رکھیں, اور آپ بخاری مسلم سے ہی لے لیں, اور یہ جو 2812 ہے یہ ایک ہی حدیث آپ کے لیے کافی ہے, حدیث عمار. الحمدللہ اس میں نے شہادت سیدنا عمر سے لے کر شہادت حسین تک 6 ٹاپکس کو کور کیا. اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں. وہ خود بنو امیہ تھی. عبداللہ ابن سبا تو بعد میں آیا تھا, اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ انہوں نے ڈھکوسلا جو مچایا میں نے بخاری مسلم سے, حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں. شہادت عثمان کے اسباب بتائے ہیں, جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر احادیث, حضرت معاویہ کا دور ملوکیت کیسا تھا, صلح حسن, پھر سیدنا حسین کی شہادت, یہ ساری چیزیں میں نے کور کی ہیں. وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, بنگلہ زبان میں بھی ہے. یہ آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے فری لینا ہے تو ڈاک کا صرف 500 آپ نے آج کی ڈیٹ میں خرچہ ہے, بعد میں ہوتا ہے ریٹ بڑھ جائے ڈاک کی وجہ سے. 1 دسمبر 2024 500 روپیہ دیں. یہ صرف ریسرچ پیپر 32 صفحات کا نہیں بلکہ 12 کا پیکج آپ کے گھر فری آئے گا. 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز, صرف ڈاک کا خرچہ دینا ہے. اور جو یہاں پر آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صرف یہ کہ ٹوکن منی دیں 100 روپیہ, باقی اس کی ساری قیمت اکیڈمی برداشت کرتی ہے. وہ دے کر آپ لیکچر کے اینڈ پہ ریسرچ پیپر لے سکتے ہیں, کلرڈ پرنٹ ہوا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی اور ریسرچ پیپر اس کے اندر موجود ہیں, ٹوٹل 12 کا پیکج ہے. اور اگر اکیڈمی سے منگوانا چاہتے ہیں تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کھلی ہوتی ہے. 032159000162 اکیڈمی کا نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر یہ ڈاک آ جائے گی. میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت کے اندر اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں تھیں ان کو کور کروں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کئی چیزیں رہ گئی ہوں, لیکن میرا خیال ہے مقدمہ پیش کرنے کے لیے
اتنی خوراک، یہ آلموسٹ کوئی سمجھ لیں 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ تھا، تو یہ 2.5 گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ تعالی کسی کی اصلاح کے لیے کافی ہے. میرے خیال ہے یہ چاروں اب لپیٹے گئے ہیں. امید ہے کہ اب دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے فرحان بھائی نے تو اچھا مشورہ دیا کہ آندہ سے کوئی ان کی ویڈیو آئے نا تو علی بھائی اسی ویڈیو میں سے نا کسی ویڈیو کو کاٹ کے نا تو اس کا جواب اپلوڈ کر دیا کریں، اب بار بار نہ حوالے دیا کریں. ویسے یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے تاکہ ہم نئے ٹاپکس کو کور کر سکیں. تو اب امید ہے کہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا تو الگ بات، ادروائز پرانی باتیں انہوں نے ریپیٹ کی تو یہی ویڈیوز بار بار اپلوڈ ہوں گی. جواب ساتھ ساتھ دینا ضروری ہے، اسی وجہ سے یہ فتنہ پھر دبا رہتا ہے. اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائی آلموسٹ 1000 سبسکرائبر روزانہ ہمارا ایڈ ہوتا ہے آفیشیل چینل پہ. یعنی آج جو 1000 بندہ ایڈ ہوا ہے نا، کل تک اسے نہیں پتا تھا انجینئر صاحب کون ہے. آپ تو 10 سال سے کوئی 14 سال سے سن رہے نا، لیکن روزانہ 1000 بندہ نیا ایڈ ہوتا ہے. اس کے لیے تو نئی بات ہوتی ہے نا، کوئی چوہا چھوٹتا ہے تو نیا ہوتا ہے نا، تو وہ چوہا میں نے پکڑنا ہوتا ہے، اس کو روسٹ کر کے پھر ان مولویوں کو کھلانا ہوتا ہے. اب یہ وہ مچھ والی سرکار جو ہے بگوڑے شاہ، اب جب اس نے ایک چوہا چھوڑا تھا تو میں نے اسے روسٹ کر کے کھلانا تھا نا. اور بریلویوں کو میں اینڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ تم کہتے تھے نا کہ وہ بابے قیامت تک رہیں گے جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں، تو میں نے وہ بابا ڈھونڈ لیا، تم سے 14 سال میں نہیں ملا. ہاں میں ڈھونڈ لیا ہے، او پیر بگوڑے شاہ جے، انہیں کہا میں منار پاکستان تو چھال ماروں گا اور لینڈ کراں گا. اب یہ سارے بریلویوں کی ذمہ داری ہے کہ بابا میں نے ڈھونڈ کے ان کو دے دیا ہے، جو اڑ سکتا ہے اڑے تو پورے پاکستان کے پوری دنیا نو بریلوی کر لوے. ہاں اے میں زخم تہاڈا ہن چھلنا ہے بگوڑے شاہ والا، بالکل جدوں تک یہ اڑ کے نہیں دستا، بلکہ نال باقیاں نو بھی لے کے اڈو، وابیاں نو بھی نال، ایک ہاتھ وابیاں دا ہاتھ پا لو، ایک پاسے دیوبندی دے کٹھے چال مارو، جان چھوڑو ساڈی. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. کافی سارے دوستوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. وسیلہ اور توسل کے طور پر اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما.
اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. وقل جاء الحق، اور اے نبی فرماؤ کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو مٹا دیا جائے، وہ مٹ ہی جانا ہے.